الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلوں نے تو بہت لکھا علم پر مگر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ویسے تو آپ کو بہت سارے علوم و فنون پر مہارت حاصل تھی، لیکن جب بات آتی عشق مصطفیٰ کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ طاہرہ کی، تو اب آپ حضور کی محبت میں، حضور کے عشق میں اتنا لکھتے کہ جب 200-300 صفحات لکھ دیتے، پوری ایک کتاب مرتب کر دیتے، پھر بھی فرماتے کہ یہ مختصر طور پر جواب دے رہا ہوں، یعنی مخالفین کو کہ یہ مختصر طور پر جواب دے رہا ہوں، اگر تم اس کا جواب لکھو گے تو پھر میں تفصیل عرض کروں گا۔ یعنی 200-300 صفحات لکھ کر اس میں دلائل کے انبار لگا کر، جس میں احادیث طیبہ، ائمہ علماء ان کے اقوال اور قرآن عظیم کی آیات طیبات ذکر فرماتے، اور اتنی ذکر فرماتے کہ جو ہے اس کا آج تک کوئی جواب نہ دے سکا۔ اس کی ایک جھلک میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ایک مسئلے کے اوپر، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ذکر ہے، اس پر سوال ہوا تو آپ نے اس کا جواب لکھا۔ یہ جو جواب آپ نے لکھا ہے، یہ اس کا ایک مستقل پورا رسالہ ہے جس کا نام ہے الامن والعلا لناعت المصطفیٰ۔ اس کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پورا جواب لکھا۔ اب یہ فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد کے اندر موجود ہے، یہ رسالہ فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد کے اندر موجود ہے۔ آئیے اس کا تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس رسالے کے اندر کیا کیا جواب ارشاد فرمائے اور کتنا آپ نے لکھا۔ سوال ہوتا ہے، ایک بندے نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے سوال کیا کہ زید کہتا ہے کہ درود شریف پڑھنا اور دلائل الخیرات کا پڑھنا یہ شرک ہے اور بدعت سیئہ ہے، اور اس کی تعلیم جو ہے وہ شرک اس لیے ہے کہ درود تاج میں دافع البلاء والوبا والقحط والمرض والالم یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں مذکور ہے، تو حضور کی شان میں دافع البلاء کہنا یہ شرک ہے۔ اس وجہ سے یہ درود تاج کا پڑھنا اور دلائل الخیرات کا پڑھنا یہ شرک ہے اور بدعت سیئہ ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کا جواب فتاوی رضویہ شریف کے اندر اس رسالے کے اندر لکھا، اور اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کس قدر حسین طریقے سے، اس احسن انداز سے اس جواب کو لکھا اور دلائل کے انبار لگائے اور سمجھایا کہ بھئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ دافع البلاء ہیں، یعنی بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں، اور یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث پاک سے بھی ثابت ہے۔ اب اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سنیے کتنی قرآن کی آیات اس پر دلیل کے طور پر دی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بلاؤں کو دور کرنے والے ہیں، یعنی دافع البلاء ہیں۔ لوگ تو اس کو شرک کہہ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت نے کتنی آیات سے اور کتنی احادیث سے اس کو جو ہے نا وہ ثابت کیا کہ یہ حضور کی شان ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں دافع البلاء کہنا کوئی ناجائز نہیں، بلکہ جائز ہے حضور کو دافع البلاء سمجھنا، بلکہ یہی عقیدہ اکابرین کا تھا، یہی عقیدہ اصحاب کا تھا، یہی عقیدہ اہل بیت کا تھا۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ رسالہ لکھا، اور اس کے صفحات کتنے ہیں، یعنی علم دیکھیے میرے امام کا کہ اعلیٰ حضرت نے 277 صفحے لکھے اس کے جواب پر، یعنی جس نے یہ کہا کہ دافع البلاء یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنا یہ شرک ہے، اعلیٰ حضرت نے 277 صفحات جو ہے وہ آپ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں لکھ دیے، اور ان صفحات میں لکھا گیا، تو ان صفحات میں اعلیٰ حضرت نے اس کو ایک پوری کتاب مرتب کی نا، تو اس میں ایک مقدمہ، 2 ابواب اور ایک خاتمہ لکھا۔ اب مقدمے کے اندر بھی آپ نے بڑے دلائل کے انبار لگائے، عقلی دلائل آپ نے قائم کیے، اور جو 2 ابواب ہیں ان میں اعلیٰ حضرت نے جو لکھا وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت نے پہلے باب کے اندر سنیے گا کہ امام اہل سنت نے اپنے عقائد اہل سنت جو ہیں ان کو کس طرح سے آپ نے ثابت کیا، اور کہاں سے ثابت کیا، قرآن کی کتنی آیات ہیں ہمارے عقیدوں کے اوپر۔ آج ہمارے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں غیروں کی بات سن کر، لیکن امام اہل سنت کو پڑھ کے تو دیکھیں کہ امام اہل سنت نے کتنے کتنے حوالہ جات نقل کیے، کتنی کتنی قرآن کی آیات نقل کی، کتنی احادیث کو جو ہے نا کوٹ کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان ہے، حضور کا دافع البلاء ہونا یہ حضور کی شان ہے، یہ کوئی شرک اور بدعت نہیں ہے، بلکہ یہی اکابرین کے عقائد تھے۔ تو پہلے باب کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 6 آیات لکھی اور 60 احادیث اس بات پر کہ حضور دافع البلاء ہیں،
60 حدیثوں سے یہ ثابت کیا کہ حضور دافع البلا ہیں۔ اور دوسرے باب کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 44 قرآن کی آیات لکھیں۔ اللہ اکبر! ہمارے عقیدے پر دیکھیں 6 آیات پچھلے باب میں اور 44 آیات اس باب میں، یعنی دوسرے باب میں، ٹوٹل یہ 50 آیات ہو گئیں۔ دیکھیں ہمارے عقیدے کے اوپر قرآن کی 50 آیات وہ بول رہی ہیں کہ عقیدہ اہل سنت سچا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دوسرے باب میں 44 اور پہلے باب میں 6 آیات ذکر کی، اور دوسرے باب میں 244 حدیثیں، 240 احادیث، 240 احادیث۔ پہلے باب کے اندر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 60 حدیثیں ذکر کی، اور دوسرے باب میں 240 حدیثیں ذکر کی، اور ٹوٹل یہ 300 احادیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دافع البلا ہونے پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دافع البلا ہونے پر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قائم کی۔ دیکھیں امام اہل سنت کا ایک تو علم، اور ایک آپ حضور کی شان میں کس قدر لکھتے ہیں، اور اتنا لکھتے اور لکھ کر بعد میں کہتے ہیں کہ یہ تو ابھی مختصر طور پر جواب لکھ رہا ہوں، اگر اس کا جواب دو گے تو انشاءاللہ پھر تفصیل عرض کروں گا۔ میرے امام کا مختصر جو لکھا ہوا ہے آج تک اس کا جواب نہیں آیا، تو میرے امام کی تفصیل کا کیا جواب آئے گا؟ عشق و محبت اعلیٰ حضرت ہمیں اللہ رب العزت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو پڑھنے، سمجھنے اور ان کے بتائے ہوئے عقائد پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہی عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔